کریمہ نمبر 35-36 آیت کریمہ نمبر 35-36 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت سے متعلق کچھ گزارشات آپ نے کل سماعت کی تھیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو ہر حال میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو پیش نظر رکھ کر اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیزوں کو تلاش کرو، جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ سے مل جائیں، وہ تلاش کرو، وسیلہ۔ اور تیسری بات فرما دی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لفظی ترجمہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ عظیم ہے، بڑا محسن ہے، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اللہ کی طرف، الوسیلہ، جوڑنے والی، ملانے والی، اللہ سے ملانے اور جوڑنے والی چیزوں کو تلاش کرو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کل آپ کے سامنے ایک بات گزری تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بھی گزر چکا تھا کہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، بڑے انعامات ہیں، وہ بڑی عظمتوں والا۔ تو اس کی عظمت کو دماغ میں، دل میں بٹھا کر سوچو کہ کہیں اتنے عظیم، اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے منعم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اس کی نافرمانی سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، لغویات سے، بدعات سے، بکواسات سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ ہے تقوی والی زندگی، اللہ سے ڈرنے والی۔ نمبر 2، وابتغوا الیہ الوسیلہ پر کل بات ہوئی تھی کہ وسیلہ سین کے ساتھ ہو تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے محبت اور رغبت کے ساتھ کسی چیز کو کسی سے جوڑنے کا نام ہوتا ہے، اور ویسے صاد کے ساتھ بھی وسیلہ کا معنی جوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن نے سین کے ساتھ ذکر کیا، ایک حرف کے بدلنے سے معنی میں واضح کافی سارا فرق آ گیا کہ ہر ایسے اعمال تلاش کرو، ایسی عبادات اختیار کرو، ایسی اللہ کی طاعت اختیار کرو، ایسا ایمان اور عمل صالح کرو جس کے ذریعے، اور محبت سے کرو، رغبت کے ساتھ کرو، جس سے تمہارا جوڑ اللہ سے جڑ جائے۔ وسیلہ کا معنی ہے
کہ محبت اور رغبت کے ساتھ ایک چیز دوسری چیز سے جوڑنے کا ذریعہ بننے والی چیز کو کہا جاتا ہے، تو وہ حضرات صحابہ کرام نے ذکر کیا وہ طاعت ہے کہ اللہ کی محبت میں رہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہ کر نبی کے طریقے کے مطابق طاعت کرو، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، ایمان پکا کرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ تمہیں جوڑ دیں گی۔ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا یہی ذریعہ، کل میں نے بڑے صوفیاء کی بات کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگوں کی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نیک عمل کر لیکن اللہ کی رضا اور محبت میں کر، دکھاوے نموش میں نہیں۔ نمبر 2، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر، یہ چیز تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی۔ اللہ کے قریب ہونے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، کہ نبی کے طریقے سے اچھا کوئی طریقہ بھی نہیں، اور پھر اللہ کے قریب تر ہو جاتے تھے، اور اللہ ان کے قریب تر اللہ۔ اور اسی کو وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی الی شبرا اتیتہ باع، جو میری طرف ایک بالشت آئے گا نا، نیک اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے میری طرف میرے ساتھ جڑنے کی بات کرے گا، نیک عمل کے ذریعے سے میرے ساتھ جڑنا ہے، تو اتیتہ باعًا، میں اس کی طرف ایک باع آ جاتا ہوں، ایک بالش، اور جو میری طرف ایک باع آئے گا میں اس کی طرف 2 باع، ایسے اتنا ایک دم آگے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ طاعات ہیں، قربات ہیں، نیک اعمال ہیں، ایمان ہے۔ اور یہ لوگوں نے ویسے دھوکہ دے دیا ہے کہ جی صدر صاحب سے ملنے کے لیے درمیان میں ایک ذریعے کی ضرورت ہوتی، چپڑاسی کی، اور پھر صدر سے ملنا پڑتا ہے۔ چھت پہ جانے کے لیے درمیان میں سیڑھی کی ضرورت ہے جی، اور نہ اللہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اخلاص کے ساتھ طاعت عبادت کر، تو میرے قریب میں تیرے قریب۔ یہ قرب کا ذریعہ بننے والے نیک اعمال ہیں، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر صاحب بیچارہ تو دفتر میں بیٹھا ہوئے، اس لیے اس سے ملنا مشکل ہے، اللہ کے ملنے کے ساتھ تیرا دل ادھر متوجہ، ادھر سے رحمت ادھر متوجہ، جوڑ گیا، درمیان میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف تیرے نیک عمل کی ضرورت ہے۔ نیک عمل بھی ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پھر اللہ اس کو، یہ ہے وسیلہ۔ اور دنیا وسیلہ وسیلہ کہہ کے بیچاری شرک میں ڈوب جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے درمیان میں سیڑھی کی ضرورت ہے جی، فلہذا ہمیں کسی کو جڑنے دو۔ نہ، نیک عمل کر، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ نیک اعمال ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ آج دوسرا معنی کرنے لگا ہوں وسیلہ کا، یہ ایک معنی کیا میں نے، تو وسیلہ کا معنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بننے والی چیزیں۔ اللہ کا قرب پھر عجیب درجے کا ہے، تھوڑا قرب، پھر اور تھوڑا قرب، زیادہ قرب، زیادہ قرب، زیادہ قرب، بعض بالکل اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئیے؟ قرب کی ایک ترتیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ آذان کو ادب احترام سے سنے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ہم اس چیز سے بھی دور نکل گئے۔ پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے چپ ہے، اذان ہو رہی ہے، اب کوئی چپ شپ نہیں ہے، باتیں بھی ہیں، بینڈ باجا بھی ہے، موسیقی بھی ہے، ڈھول ڈپکا بھی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا جو بندہ ادب اور احترام کے ساتھ آذان کو سنے، ایک نمبر 2 آذان کا جواب بھی دے۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ ایک ادب سے سننا ہے۔ مؤذن نے اذان کا جواب، یہ حدیث میں تفصیل ہے، جواب بھی کہ مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ادب اور احترام میں کہ میرے رب کی کبریائی بیان کی اس نے، یہ بھی ساتھ کیا پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے دوبارہ وہ اللہ اکبر, یہ بھی آہستہ سا کیا کہہ دے, اللہ اکبر. اس کے دماغ ادھر بھی گیا کہ یہ بندہ اچھا کہہ رہا ہے, اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے, خود بھی اقرار کرے اس عظمت کا. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ ہی الہ, یہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ. بڑا خوش ہوتا ہے اس سے. وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ بھی کہے میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ, بہترین ایمان تازہ ہو رہا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ. ہمارے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اوپر بڑا تیر مارا نہ دیندار, نبی کی سنت کے خلاف. میں نے ابھی ذکر کیا وسیلہ ہے ہی وہ خالص اللہ کے لیے, رضا کے لیے کام کر اور نبی کے طریقے پر کر. وہ چیز اللہ سے جوڑے گی, میرا طریقہ نہیں جوڑے گا, میری باتیں نہیں جوڑیں گی. میری بات سمجھ آئیے. اب نبی نے فرمایا یہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ جو پڑھتا ہے تو کیا پڑھنے چاہیے, اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھو. اور ہم کیا کرتے ہیں مذہبی بنے تو زیادہ سے زیادہ ہمارا محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی ادھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, ادھر جو نبی نے کہا وہ کام کر. اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتا ہے. پھر کہیں گے درود کے منکر نہیں ہو, خدا کا بندہ اللہ نہ منکر کرے, اللہ اس سے بچائے. عظمت والے نبی کی اللہ غلامی نصیب فرمائے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کو آؤ. حی علی الفلاح, فلاح کو ادھر آ جاؤ, ادھر فلاح ہے جدھر مسجد میں, صلاۃ کو آؤ, فلاح کو آؤ. یہ آگے سے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, نیکی کی توفیق دینے والا اللہ, بریائی سے مجھے بچانے والا اللہ ہے. زبردست جملہ ہے تواضع والا کہ میں نماز کو آؤں گا کس کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. بازاروں کو لغویات کو چھوڑوں گا کس سے, اللہ کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا حی علتین کے جواب میں حوقلہ پڑھو. یہ حی علتین 4 جملے ہوتے ہیں, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. جواب میں کیا پڑھنے ہیں 4 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ کہتا ہے آخر میں اللہ اکبر اللہ, اور یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد بس. اور ہمارا یہاں بھی غلطی ہوتی, لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سنا لا الہ الا اللہ. مؤذن کہتا ہے, یہ مقابلے میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ, یہ تو مقابلہ ہے خدا کا بندہ. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, وہ توحید بولتا ہے, یہ مقابلے میں رسول اللہ کو پیش کرتا ہے. وہ خدا کا بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں ہے. جس طرح ادھر نہیں ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں مثال, ایک کہتا فلانا زندہ باد, یہ کہتا فلانا زندہ باد, یہ تو مقابلہ ہے. کیا کہنے ہیں, لا الہ الا اللہ کے اوپر لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے ہیں. محمد رسول اللہ ادھر کیا کرنے ہیں, محمد رسول اللہ کا انکار, نہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اب حدیث میں لیتا ہوں, جو ادب و احترام سے اذان کو سنے اس کا جواب دے اور آخر میں کلمہ پڑھے. اب کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ کے بعد. اور کلمہ 2 طرح کا آیا ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھ لو. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مختصر. اب کلمہ پڑھ, لیکن مؤذن کا جواب اسی طریقے پہ دے. اور اس کے بعد یہ 3 ہو گیا. کلمہ اب پڑھنے ہیں, مختصر ہی پڑھ لے اگر ٹائم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 4. اور فرمایا 4تھے نمبر پر اب درود پڑھ. اب درود پڑھ. فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مختصر درود پڑھتا ہے, لمبا پڑھتا ہے, آپ کی مرضی. نمبر 5 فرمایا میرے لیے ثم ادعو لی الوسیلہ, پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرو. پھر میرے لیے کیا مانگو, وسیلہ مانگو. میرے لیے مانگو. ادعو لی, میرے لیے مانگو وسیلے کو. اب وسیلہ ادھر بھی آیا ہوا ہے. وسیلہ کیا ہے, جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والا درجہ مانگو میرے لیے. اور یہ اعلیٰ درجے کا اللہ کے قریب ہونے کا ایک درجہ ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہت قریب ہے، یہ ایک مقام ہے اور مجھے امید ہے اللہ یہ مقام مجھے دے گا قیامت کے دن۔ تو پھر فرمایا میرے لیے دعائے وسیلہ کرو۔ اب دعائے وسیلہ آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، اور وہ پڑھو۔ وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یا اللہ یہ دعوت تامہ مؤذن صاحب نے دی، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور فلاح اور کامیابی کی طرف بلائے، یہ دعوت تامہ کے ذریعے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ اور نماز قائم کی جانے والی کے ذریعے، اس اذان کے ذریعے، نماز قائم کی جانے والی کے ذریعے، دو ذریعے، آتی عطا کر دے محمدن محمد کو الوسیلہ مقام وسیلہ۔ بات سمجھ آئیے؟ محمد کو کیا دے دے؟ مقام وسیلہ دے دے۔ یہ وسیلہ ایک جا درجہ ہے، یہ مانگا، نبی نے فرمایا یہ مانگو نا، آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ، اور نبی کو یہ فضیلت عطا فرما، وبعث مقام محمودہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں مقام محمود میں مبعوث فرما۔ فرمایا جو اتنا کرے گا نا، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے، میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ کتنا بہترین کام ہے۔ نبی کے لیے بھی ایک وسیلہ، ایک درجہ ہے، وہ نبی کے لیے مانگنا ہے کہ اللہ نبی کو عطا فرما دے وہ مقام وسیلہ، مقام محمود کہو، مقام وسیلہ کہو۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کو مقام محمود کہا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والے نیک اعمال ایمان طاعت ہیں، لیکن ایک بندہ نیک اعمال کے ذریعے سے تھوڑا قریب اللہ کی ہوا، کوئی اس سے بھی زیادہ قریب، کوئی اس سے بھی زیادہ قریب، اور سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ہوگا، اور اسی کے لیے نبی نے کہا میرے لیے دعا مانگا کرو۔ وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے ہاں، اس کو دعائے وسیلہ کہہ دیتے ہیں۔ وسیلے کا یہ معنی ہے، اور ہم لوگوں نے الٹے کاموں میں لوگوں کو ڈال دیا، اللہ سے جوڑنے کے بجائے ہم نے بندوں سے جوڑ کے رکھ دیا، قبروں سے جوڑ دیا، اور چیزوں سے جوڑ دیا۔ او خدا کے بندو، اللہ سے بندوں کو جوڑو، مخلوق کو چھوڑو، خالق کے ساتھ جڑنے کی بات کی جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ جب ہوتی ہے تو سننے کے بعد وہ الفاظ دہرانے چاہیے یا ساتھ ساتھ دہرانے چاہیے؟ ہاں، مؤذن کا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اگر اذان کے کلمات سن اور پھر اس وقفے میں وہ کلمات کہہ دو، لیکن اگر مؤذن کا وقفہ آپ کے تجربے میں آیا کم ہے، پھر ساتھ بھی وہ الفاظ جیسے وہ ختم کرے آخر میں وقف کرنے والا آپ اپنے الفاظ ادا کر دیں۔ جی، تو یہ مقام وسیلہ جس کا ذکر کیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کے ہاں قریب ہونے کے ذریعے والی چیزوں کو تلاش کرو، کہ اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا ذریعہ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، نیک اعمال ہیں، اور یہ دعا بھی ہے، یہ مقام وسیلہ بھی ہے۔ اور فرمایا یہ کام کرو، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور دنیا دین کو نہ سمجھ سکی، الٹے کاموں میں پڑ گئی ہے، بھٹک گئی ہے، مخلوق سے جڑنے کے بجائے، خالق سے جڑنے کے بجائے مخلوق سے جڑنے لگ گئی ہے، اور مخلوق سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے لگ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اگر یہی نیک اعمال کے ذریعے سے بندہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور کرنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہی طریقہ نبی والا اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہی وسیلہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، دعا میں بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے طفیل یہ کام کر دے۔ بات سمجھ آئیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کر دے، بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے ہیں، عربی والے الفاظ میں یہ آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ یہ کیا چیز ہے نبی کے طفیل؟ نبی کے ذریعے نہ، یہ وہ کیا چیز ہے؟ اگر ایک بندہ نبی کا نام دیتا ہے اللہ کے سامنے،
تو پھر اس کا نبی کے ساتھ تعلق اور محبت کتنی ہے؟ اگر اس کی کا جو تعلق نبی کے ساتھ ہے، محبت ہے، یہ محبت ایک نیک عمل ہے. یہ محبت نبی کے ساتھ محبت ایک نیک عمل ہے. گویا یہ نیک عمل کو پیش کر رہا ہے، نبی کی ذات کو نہیں پیش کرتا ہے. ذات کے وسیلے نہیں چلتے ہیں. یہ وہ آدمی کرے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. وہ کبھی کبھی کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام نبی کے تو فعل کر دے. تو نبی کے ساتھ تیری اگر محبت ہے، عقیدت ہے، نبی کی غلامی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور نبی کی غلامی نہیں، نبی سے محبت اتنی نہیں، ان کی اتباع ہی نہیں کرتا ہے سنت کی، ویسے تو فعل لگایا ہوا ہے، تو پھر یہ ایک عمل تیرا کمزور ہے. اس عمل کو چھوڑ. پھر نبی کے ساتھ گہری محبت ہو، اس محبت کو سہارا بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک نیک عمل ہے. تو اس ترتیب سے کہنا ہوتا ہے اور وہ چل جاتا ہے. باقی ذات کا وسیلہ نہیں ہے. وہ کل بھی بات ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں کسی کام کے لیے، اور اس کے لیے عمر بن خطاب کا واقعہ موجود ہے. عمر بن خطاب کے دور میں ریاست اسلامی میں قحط آ گیا تھا، بارش بند ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے. صحابہ پریشان ہوئے. عمر بن خطاب نے صحابہ کو خطاب کیا اور کہا بھائی بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود ہوتے تھے، نبی زندہ تھے، ہمیں پریشانی لاحق ہوتی تھی تو سیدھی بات ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عرض کرتے تھے اللہ کے نبی آپ دعا کریں ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، اور نبی دعا کرتے تھے، ہم آمین کر دیتے تھے، اللہ رحمت فرما دیتے تھے. ایسے کئی موقع تھے. استسقاء ہی کی نماز میں عمر نے فرمایا آپ کو یاد ہے مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی، جمعے کے خطبے کے دوران ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی پانی ختم، چشمے خشک ہو گئے، درخت کے پتے جھڑ گئے، جانور بلبلا رہے ہیں، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں تڑپ رہی ہیں، دودھ خشک ہو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، دعا کرو اللہ بارش دے دے. نبی نے خطبہ جمعہ پڑھتے پڑھتے آخر میں دعا شروع کر دی. صحابہ نے بیٹھے بیٹھے آمین شروع کر دی. مانگا کس سے؟ اللہ سے. لیکن مانگنے والا کون تھا؟ یہ ذریعہ بننا جائز ہے، لیکن یہ عمل ہے. دعا ایک عمل. نبی نے بھی دعا کی، صحابہ نے آمین کی ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ خطبہ ہے. خطبے کے بعد آپ کو پتہ ہے 2 رکعتیں جمعے کی ہوتی ہیں. 2 رکعتیں نبی نے پڑھائی. صحابہ باہر گئے، باہر ندی نالے بھرے ہوئے تھے پانی سے. ماشاءاللہ صحابہ دوڑ کر جو پہلے اتر گئے وہ بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے، اور باقی ندی میں ڈوبے ہوئے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ بارش خوب، ایک دم بارش آ گئی ہے. اور اللہ کا کرنا، بارش لگاتار اگلے جمعے کو لوگ بارش ہی میں جمعے پڑھنے آئے. حدیث میں آتا وہی صاحب پھر نبی کے خطبے کے دوران یا رسول اللہ پچھلے جمعے سے بارش، ابھی تک بارش لگی ہوئی ہے، تو مکان تباہ ہو گئے ہیں، جھونپڑیاں گر رہی ہیں، کچے مکان گئے ملیا میٹ ہو گئے ہیں، دعا کرو بارش تھم جائے. نبی مسکرائے تھوڑے سے اور فرمایا ان الانسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا. بارش رکی یہ پھر بیچارہ تڑپتا ہے، بارش تھوڑی زیادہ ہوئی یہ پھر کمزور ہے. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، انسان بڑا کمزور ہے. نبی نے ادھر دعا شروع کی ہے اللہم حوالینہ ولا علینا، یا اللہ ہمارے اوپر نہ برساب، دائیں بائیں برسا ضرورت پوری کر. اور نبی بار بار صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ دعا ہے نبی کی. صحابہ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کہتے ہیں مدینہ کے اوپر نا پورے آسمان صاف ہے، دائیں بائیں بادل ہیں اور بارش برس رہی ہے. درمیان میں آسمان ایسے جیسے اکلیل ہے. اکلیل کا معنی ہوتا ہے یہ تاج ہے. یہ ٹوپی کا درمیان کا حصہ آپ کو ایسے نظر آئے گا، ادھر یہ وہ نظر آ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے ایسے. تو عمر بن خطاب نے کہا بھائی بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نبی کے پاس جاتے، دعا کرو اللہ کے نبی. نبی کی دعا ایک عمل، ہماری آمین ایک عمل، ہماری گریہ زاری ایک عمل. اب نبی ہمارے اندر نہیں ہے تو کس کے پاس جائے؟ عمر یہ ایک کمال کا عاجزی والا آدمی تھا. نہیں تو کہتا میں امیر المومنین ہوں، میں صدر مملکت ہوں، میں بھی مسلمانوں کا بڑا ہوں. نہ کہا میں بہت چھوٹا ہوں. آؤ بھائی نبی کے چچے عباس کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ عباس کے پاس. کہتے ہیں نہیں تو مسجد میں وہ بھی آتا تھا.
آگے اس کو کہتے ہیں نا نا نا، بڑے کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ نبی کا چچا ہے، ہمارے نبی کا چچا، چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، ہم سب کا چچا ہے، ہم جائیں گے اس کے پاس، وہ نبی سے عمر میں بھی بڑا، نبی سے چچا ہونے کے اعتبار سے بھی بڑا، نیک بھی ہے، ہم اس کو کہیں گے تو کر دعا، ہم کرتے آمین، اللہ رحمت کر دے گا۔ اب اگر یہ ذات کا وسیلہ ہوتا تو وہیں بیٹھ کر حضرت عمر کہتے ہیں نبی کے ذریعے سے بارش کر دے، فلاں کے ذریعے سے کر دے، فلاں، نہیں، فرمایا عمل پیش کرو۔ عمل کے لیے عباس کے دروازے پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عباس کو کہا عباس دعا کرو، ہم آمین کرتے ہیں، صحابہ کو لے کر عمر چلا گیا، اس نے دعا شروع کی، صحابہ نے آمین کی، اللہ نے بارش دے دی۔ فرمایا یہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا لینی ہوتی ہے، ہم اعمال کی طرف گئے نہیں ہیں، بس ادھر ادھر کے سہاروں پہ چلے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والی چیزوں کو تلاش کرو، وہ نیکی ہیں، وہ نیک دعائیں ہیں، وہ رونا ہے، وہ گریہ زاری ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ اور دوسرا وسیلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا رتبہ ہے، وہ بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ وجاہدوا فی سبیلی، فرمایا اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو اور دین کو غلبہ کر دلانے کی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ غلطی ہے، لغزش ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنی قربت حاصل کرنے والے اعمال نصیب فرما، اپنی طاعت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادوں کو، نیک ارادوں کو کامیابی نصیب فرما۔ جس جس کے دل میں نیک تمنا ہے تو جانتا ہے اللہ، اس کی نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ایک دو صاحبان نے بیماریوں کے حوالے سے ذکر کیا، ان کی بیماریاں دعا فرمایا، اللہ جانتا ہے، یا اللہ ان کی بیماریوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ان کے مریضوں کو بھی شفا نصیب فرما، جو نہ کہہ سکے وہ بھی مریض ہمارے مسلمان بھائی، ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ یہ ایک دو بندوں نے بچیوں کے حوالے سے پریشانی کا ذکر کیا، دعا فرمائیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، بچیوں کو شرم و حیا میں رہتے ہوئے مناسب رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بچیوں کو شرم و حیا میں رہتے ہوئے مناسب رشتے نصیب فرما، جو بچے بے جوڑ ہیں یا اللہ ان کو بھی بہتر جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔